بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں، آج ہم اسلامیہ جماعت 11ویں باب چہارم معاشرتی تعلقات کے اخلاق و آداب، اس کا تیسرا یعنی کہ یہ سبق ہے باب چہارم کا، اس کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم معاشرتی تعلقات کا معنی مفہوم پڑھیں گے۔ معاشرتی تعلقات کا معنی مفہوم کیا ہے؟ مل جل کر زندگی بسر کرنا، یہ اس کا لغوی مطلب ہے، اور اصطلاحی مطلب یہ ہے کہ معاشرے کے مختلف افراد کا باہمی ربط، مل جل کر زندگی بسر کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہو کر مربوط ہو کر زندگی گزارنا، یہ کیا ہے؟ معاشرتی تعلقات ہیں۔ تو سب سے پہلے معاشرتی تعلقات جو ٹاپک ہے، میں نے اس کا معنی مفہوم آپ کو سمجھا دیا۔ اب اسلام اس کی کیا جو ہے وہ ویلیو، اس کی اہمیت بیان کرتا ہے۔ یاد رکھیں، جتنے بھی اسلامی اقدار ہیں، جتنے بھی اسلام نے اعمال بتائے ہیں، وہ کہیں نہ کہیں معاشرتی تعلقات کو فروغ دیتے ہیں، اس کی اہمیت کو بیان کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ مخلص رہیں دوسروں کے ساتھ، تو یہ کیا ہے؟ معاشرتی تعلقات ہیں۔ پردہ پوشی ہے، کسی کے راز کو فاش نہ کریں، معاشرتی تعلقات پر مبنی ہے۔ ہمدردی، اخوت، احسان، اس طرح کے جتنے معاملات ہیں، اسلام نے اس کی بہت تاکید کی ہے۔ اسلام نے صلہ رحمی کا حکم دیا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر آپ زندگی گزاریں، ہمسایوں کے حقوق ادا کریں۔ اسلام نے حقوق العباد پر بہت زیادہ تاکید جو ہے وہ کی ہے، تاکہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ اخوت کے ساتھ زندگی گزاریں اور دوسروں کے حقوق ادا کریں اور حق تلفی سے بچیں۔ اسلام نے خاندان کو جو ہے وہ معاشرے کی بنیاد کہا ہے کہ خاندان کیا کرتا ہے؟ بچے کی تربیت کرتا ہے۔ تو گویا کہ خاندان جو ہے یہ کیا ہے؟ معاشرے کی بنیادی اکائی ہے، یہ خاندان ہے، اور اسی کے ساتھ پھر صلہ رحمی کا حکم دیا ہے۔ 20 مقامات پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے، ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ وہ لوگ جو اپنے رشتہ داروں سے ناراض ہیں، ان کو زیادہ سے زیادہ 3 دن تک اجازت ہے ناراض رہنے کی، اس سے پہلے ان کو صلح کر لینی چاہیے۔ ہر ایک حوالے سے اسلام نے بات کی ہے کس ٹاپک کی؟ معاشرتی تعلقات کے اخلاق و آداب کی۔ تو یہ ہو گئی معاشرتی تعلقات کی اہمیت۔ اب سیرت طیبہ سے کیا آیا کہ ہمیں کوئی مثالیں ملتی ہیں معاشرتی تعلقات کی؟ تو بے تحاشا مثالیں آپ کے سامنے موجود ہیں۔ مثال کے طور پر حلف الفضول، یہ معاہدہ کس چیز پر مبنی تھا؟ معاشرتی تعلقات پر، کہ مظلوموں کی مدد کی جائے گی، ظالم کے خلاف جو ہے وہ اس کے ظلم کو روکا جائے گا، اور اسی طرح مسافروں کے راستے جو ہے وہ محفوظ بنائے جائیں گے، مسافروں کے حقوق ادا کیے جائیں گے۔ یہ معاہدہ اسی پر مبنی تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر مجھے کوئی اس معاہدے کے بدلے سرخ اونٹ بھی دے دے تو میں اسے ٹھکرا دوں گا، اس معاہدے کو کیا کروں گا؟ قبول کروں گا۔ تو گویا کہ یہ پہلا معاہدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 20 سال کی عمر میں جو معاہدہ تھا، وہ معاشرتی تعلقات پر مبنی تھا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست مدینہ کی بنیاد رکھی تو مواخات مدینہ صحابہ کے درمیان قائم کروایا۔ یہ معاہدہ بھی کس چیز پر مبنی ہے؟ اخوت پر، معاشرتی تعلقات پر مبنی ہے۔ اسی طرح میثاق مدینہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کے ساتھ اور دیگر قبائل کے ساتھ اور دیگر جو شہر تھے ان کے ساتھ جو کہہ لیں کہ معاہدے کیے، وہ کس چیز پر مبنی تھے؟ تعلقات پر مبنی تھے، کہ ہم آپ کے ساتھ اچھے تعلق کے ساتھ رہیں گے، اچھے تعلقات کو فروغ دیں گے، آپ بھی ہمارے ساتھ اچھے رہیں، ہم بھی آپ کے ساتھ اچھے رہیں گے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں یہود کے ساتھ تجارت کیا کرتے تھے، تو صحابہ کو بھی تجارت کا حکم تھا کہ اللہ کے وہ یہودی، وہ غیر مسلم جو اسلام کو نقصان دیتے ہیں، آپ ان سے بچیں۔ باقی عموماً عام انسانیت کے ناطے آپ تجارت کر سکتے، کسی کے ساتھ تجارت میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہودی سے جو وہ تجارت کی ہوئی ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودی لڑکے کی عیادت کے لیے جایا کرتے تھے، اور ایک مطلب اس سے مل جل کر جو ہے وہ رہتے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اسے محبت کرتے تھے۔ ایک دفعہ وہ بیمار ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے گئے، حتیٰ کہ جب پتہ چلا کہ وہ قریب ہے موت کے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کلمہ کی تلقین کی، لا الہ الا اللہ کی، اور وہ بچہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وہ معاشرتی تعلقات پر مبنی سیرت ہے۔ اس کے بعد حبشہ کے سفیر کو تحائف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے وہ حبشہ کے سفیر آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کا استقبال کیا، ان کی تکریم کی، ان کو تحائف دیے۔ یہ کیا ہے؟ معاشرتی تعلقات ہیں ایک ریاست کے دوسری ریاست کے ساتھ۔ حتیٰ کہ عام الوفود
نواں سال ہجرت کا، اس میں بے تحاشا کتنے جو ہے وہ وفود آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تکریم کرتے، ان کی مہمان نوازی کرتے، انہیں مسجد میں ٹھہراتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان کو پورا ٹائم دیتے۔ یہ معاشرتی تعلقات پر مبنی سیرت ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم خادم مسجد کا جنازہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا۔ جب پتہ چلا وہ ایک شخص یا ایک عورت جو بھی تھی وہ مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی، جب پتہ چلا کہ فوت ہونے پر صحابہ نے اس کا جنازہ پڑھایا اور اسے دفن کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کا علم نہیں تھا۔ جب پتہ چلا کہ وہ تو فوت ہو چکی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قبر پر گئے، وہاں جنازہ پڑھ کر آئے، اس لیے کہ وہ مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دیہاتی شخص آتے تھے، دیہاتی لوگ آتے تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار اس طرح کرتے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تحائف لے کر آتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے دیتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بدلے میں ان کو تحفے دیا کرتے تھے۔ ان میں سے ایک ظاہر بن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ خصوصی طور پر ایک دیہات، ایک اپنے گاؤں سے چلتے شہر میں آتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور کوئی مقصد نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ میری طرف سے تحفہ، آپ اسے قبول کر لیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر بدلے میں انہیں تحفہ دیا کرتے تھے۔ تو یہ سارے واقعات جو میں نے پوائنٹس میں لکھے ہیں، یہ کس چیز پر مبنی ہے؟ معاشرتی تعلقات پر مبنی واقعات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے۔ اب ہم سیرت صحابہ سے دیکھتے ہیں۔ بچوں کتاب کا صفحہ نمبر آپ نے نکال لینا ہے، یہ سبق ٹھیک ہے، صفحہ نمبر 81 82۔ تو 81 پہ یہ پہلے 2 پوائنٹ ہے، 82 پہ سیرت طیبہ، وہ سارے واقعات کچھ کتاب میں موجود ہیں، باقی میں نے کچھ آپ کو کتاب سے اضافی مواد بھی لکھوا دی ہے۔ اس کے بعد سیرت صحابہ پر کوئی زیادہ خاصا مواد نہیں ہے کتاب میں، لیکن میں نے آپ کے سامنے پھر بھی یہ تلاش کر کے لکھ دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے تھے۔ اس سے پچھلے سبق میں آپ نے پڑھا ریاست والے میں کہ وہ کیا کرتے تھے، خلیفہ بننے کے بعد بھی کمزوروں کی مدد کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے رشتہ داروں میں راشن تقسیم کیا کرتے تھے۔ تو یہ مثالیں ہمیں صحابہ کی سیرت سے ملتی ہیں۔ اس کے بعد سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ صحابہ دیکھتے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو سواری سے نیچے اتر جایا کرتے تھے احترام میں، اس لیے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، بزرگ انسان ہیں، اہل بیت میں سے ہیں اور ہمارے سردار ہیں۔ تو سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر کیا کرتے، سواری سے اتر جاتے۔ اور اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دعا کی درخواست کی جب ان کے دور میں قحط کا دور آ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں جب وہ قحط سالی کا دور آیا، لوگ خلیفہ کے پاس آئے جمع ہو کر کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بارش دے دے۔ خلیفہ جو تھے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے سارے لوگوں کو لیا اور سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلے گئے، اور انہوں نے جو ہے وہ درخواست کی کہ جب ہمارے درمیان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، ہم ان سے دعا کروا لیا کرتے تھے، اب وہ ہمارے درمیان موجود نہیں ہے، تو ان کی نسبت سے آپ ان کے چچا ہیں، ہمارے لیے بزرگ ہیں، ہمارے لیے محترم ہیں، تو آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بارش دے دے۔ تو انہوں نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے بارش دے دی۔ تو یہ صحابہ کے اہل بیت سے تعلقات ہیں، آپسی تعلقات ہیں، اور دیگر لوگوں سے تعلقات ہیں۔ اسی طرح حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام قبول کیا تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے خوش تھے، وہ بیان کرتے ہیں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ جس دن میرے والد نے اسلام قبول کیا تھا، میرے والد کا اسلام قبول کرنا مجھے اتنا خوشی کا سبب نہیں بنا تھا جتنا آپ کا اسلام قبول کرنا میرے لیے خوشی کا سبب بنا ہے۔ وجہ کیا تھی؟ کیونکہ خطاب جو کہ میرے والد ہیں، وہ ان کا اسلام اتنا یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خوشی کا سبب نہیں بنا تھا جتنا آپ کا اسلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھا لگا تھا۔ تو گویا کہ جو چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی لگی ہے وہ مجھ عمر کو بھی بہت اچھی لگتی ہے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے جو وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ تو یہ سیرت طیبہ والے پوائنٹس ہیں، یہ سیرت صحابہ والے۔ اس کے بعد کتاب کا صفحہ نمبر 83 پر آ جائیں۔ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوشل میڈیا کے آداب یہاں پر ذکر کیے گئے، تو اس ضمن میں کچھ احادیث بھی ہیں جو میں نے آپ کو سنا دی ہیں۔ تو سوشل میڈیا کے آداب کیا ہیں؟
بغیر تحقیق کے خبر نہ پھیلانا، ٹھیک ہے؟ جب بھی آپ نے سوشل میڈیا کا استعمال کرنا ہے تو اس میں آپ نے بات وہ نشر کرنی ہے جس کی تحقیق آپ نے کر لی ہے اور وہ مثبت ہے، مستند ہے۔ اور اس کے بعد قرآن کیا کہتے ہیں؟ قرآن کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کہ اے مومنو جب تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آ جائے تو پہلے اس کی تحقیق کرو، پھر آگے جو ہے وہ لوگوں تک پہنچاؤ، بصورت دیگر بغیر تحقیق کے آپ نے خبر نہیں پہنچانی۔ تو یہ سوشل میڈیا کے آداب میں سے پہلا ادب۔ دوسرا، تعصب پر مبنی مواد نشر نہ کیا جائے، ایسا مواد جس سے جو ہے وہ نقصان ہو سکتا ہے، تعصب پھیل سکتا ہے، تعصب پر مبنی مواد نشر نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد نجی زندگیوں کا خیال کرنا چاہیے، لوگوں کی پرائیویٹ زندگی جو ہے وہ ان کی پرائیویسی کا خیال کرتے ہوئے ہمیں سوشل میڈیا کا استعمال کرنا چاہیے۔ بغیر اجازت کسی کی تصویر یا ویڈیو وائرل نہ کی جائے، بصورت دیگر یہ ایسا جرم ہے جس پر بعد میں قابو بھی نہیں پایا جا سکتا، وہ جن کے پاس چلی گئی وہ آگے ہزاروں لوگوں کے پاس پہنچے گی۔ اس کے بعد ملکی سلامتی کے خلاف بات نہ کرنا، یعنی کہ اپنے ملک کے جو محافظین ہیں یا اپنے ملک کے جو سربراہ یا جو بھی لوگ ہیں جو اس ملک کے فائدے کے لیے کام کر رہے ہیں، یا اپنے ہی ملک کے خلاف بات نہ کی جائے، تاکہ یہ نہ ہو کہ کل کو اور لوگ بھی جو غیر ملکی ہوں گے وہ ہمارے ملک پر جو ہے وہ تنقید کرنا شروع کر دیں۔ اسی طرح غیر مسلموں کے شاعر پر تعصب نہ کرنا کہ غیر مسلم کیا کرتے ہیں، ہمیں ان کو چڑھانے کے لیے ان کے شاعر کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، نہیں تو بصورت دیگر وہ کیا کریں گے، ہمارے اسلام کا مذاق اڑائیں گے۔ تو یہ سوشل میڈیا کے آداب میں سے ادب ہے۔ اس کے بعد مذہبی معاملات میں مستند علماء کی آراء سے بات کرنا۔ اگر آپ نے کوئی بات کرنی ہے، تبلیغ کرنا چاہتے ہیں، قرآن و حدیث کے آپ کے پاس دلائل ہوں اور ایسے دلائل ہوں جو واضح ہوں، اگر کوئی مسئلہ مشتبہ ہو جس کے جو ہے وہ واضح ہونے کا نہیں پتہ چل رہا، تو مستند علماء کی آراء کے بغیر آپ بات نہ کریں۔ یہ نہ ہو کہ آپ کوئی غلط بات کر بیٹھیں اور لوگوں کے پاس وہ پہنچ جائے اور لوگ اس پر عمل کر بیٹھیں، بعد میں گناہ کا سبب آپ کے لیے بن جائے گا۔ تو دین کے حوالے سے آپ نے مستند بات آگے نشر کرنی ہے۔ ہر چیز جس کے آخر میں الحدیث لکھا ہو اس کو نہیں پھیلانا، تحقیق کر لینی ہے کہ کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے یا نہیں ہے، نہیں تو پھر ہم گناہ اپنے لیے کما رہے ہوں گے، نیکی نہیں ملے گی۔ تو بچوں، ہم نے معاشرتی تعلقات کا معنی، مفہوم، اسلام میں اس کی کیا اہمیت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں مثالیں پڑھ لی ہیں، سیرت صحابہ سے ہم نے مثالیں پڑھ لی ہیں، سوشل میڈیا کے آداب پڑھ لی ہیں۔ اب اگر ہم اس پر عمل کریں گے سوشل میڈیا کے آداب پر تو ہمارے لیے کیا فوائد ہوں گے؟ نمبر 1، لوگوں کے حقوق کی حفاظت ہوگی، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد بھلائی کو فروغ ملے گا، لوگ ایک دوسرے کے خیر خواہ بنیں گے، دوسروں کے راز کی حفاظت کریں گے، اور اسی طرح پوری دنیا میں اسلام کا پیغام امن کے ذریعے پھیلایا جا سکتا ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے، بصورت دیگر نہیں تو پھر یہ ہمارے لیے وبال بن جائے گا اگر ہم دوسروں کے مذاہب پر تنقید کریں گے۔ آپ کے پاس سوشل میڈیا، پوری دنیا آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ بڑے ہی مثبت طریقے سے، امن طریقے کے ساتھ، امن کے ساتھ پرامن آپ تبلیغ کریں اور پوری دنیا میں اپنا میسج، اپنا پیغام، اپنی دعوت جو ہے وہ پھیلائیں۔ اس سے جو ہے وہ اسلام کو فروغ ملے گا اور ہمیں بھی فائدہ ہوگا۔ اور اس کے بعد ملک و قوم کی خدمت کرنا سوشل میڈیا کے ذریعے، اپنے ملک کا دفاع کرنا، وہ لوگ جو ملک کے دشمن ہیں ان کا جو ہے وہ مقابلہ کرنا اور تنقید کرنے والوں کا جواب دینا، اسی طرح مثبت سرگرمیوں کو فروغ دینا، جو اچھی سرگرمیاں ہیں ہمارے ملک کے لیے، ہمارے معاشرے کے لیے، ان کو فروغ دینا تاکہ آنے والی نسل کیا کرے کہ ان کو عمل میں لے کر آئے۔ ایسی ویڈیوز، ایسے ویلوگز، ایسی چیزیں جو کہ ہماری نسل کو خراب کر سکتی ہیں، ہمیں اس سے بچنا چاہیے، دوسروں کو بھی بچانا چاہیے، اور وہ چیزیں جو ہمارے ٹائم کا ضیاع ہے اور گویا کہ ہمارے لیے کوئی فائدہ نہیں رکھتی، ہمیں ان کا بائیکاٹ کرنا چاہیے تاکہ ہم اور ہماری آنے والی نسل جو ہے وہ ان چیزوں سے اور اس شر سے محفوظ رہ سکے۔ تو بچوں، یہاں تک یہ سبق مکمل ہوتا ہے۔ پورے سبق میں کوئی ہیڈنگ نہیں تھی، تو اس لیے میں نے ہیڈنگز بنا کر آپ کے لیے نہایت آسان طریقے کے ساتھ آپ کو سبق سمجھا دیا، معنی، مفہوم، اہمیت، سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیرت صحابہ، سوشل میڈیا کے آداب اور اس کے فوائد، یہ ساری چیزیں میں نے آپ کو سمجھا دی ہیں۔ یقیناً آپ کو سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب ہم مشق حل کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم MCQs دیکھتے ہیں۔ دوسروں کو حقیر سمجھنا علامت ہے کس چیز کی؟ تکبر کی۔ تو آپشن ہے جی۔
اور حدیث مبارک ہے تعلق توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا، اس میں مفہوم بیان کیا گیا ہے معاشرت کا، آپشن ہے دال، یعنی کہ صلہ رحمی کا حکم ہے، جو کہ میں نے آپ کے سامنے یہاں لکھ دیا ہے۔ اسی طرح معاشرے کی بنیادی اکائی کسے کہتے ہیں؟ خاندان کو کہتے ہیں، آپشن ہے جیم، تو یہ آپ کے سامنے میں نے لکھ دیا ہے معاشرے کی بنیادی اکائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شخص کی قبر پر دعا فرمائی تھی وہ کون تھا؟ مسجد کی صفائی کرنے والا تھا، آپشن ہے الف، تو یہ آپ کے سامنے خادم مسجد کا جنازہ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح حبشہ سے آنے والے سفیر کی خدمت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا کسی اور نے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی، تو آپشن ہے الف، تو یہ سیرت طیبہ میں یہ حبشہ کے سفیر جو ہے تو یہ آپشن ہے الف۔ اب سوالات کی طرف آتے ہیں، مختصر سوالات۔ معاشرتی تعلقات کا معنی مفہوم بیان کریں۔ سبق کے آغاز میں پہلی 2 لائنوں میں یہی تعریف ہے جو میں نے مختصر الفاظ میں آپ کے سامنے لکھ دی ہے۔ اس کے بعد معاشرتی تعلقات کے بارے میں سیرت طیبہ سے صرف ایک مثال آپ نے بیان کرنی ہے۔ میں نے آپ کے سامنے 1 2 3 4 5 6 7 8 مثالیں لکھ دی ہیں، آپ اس میں سے کوئی بھی مثال تحریر کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں سے کس طرح معاشرتی تعلقات قائم رکھے، یا آپ وسلم کس طرح رکھتے تھے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ تجارت کرتے تھے، ٹھیک ہے، یہود سے تجارت بھی کی ہے، یہودی لڑکے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیادت بھی کی ہے، ان کے جنازوں کا احترام کرتے تھے، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیر مسلموں کے حقوق کا خیال کرتے تھے۔ تو کئی مثالیں اس میں ملتی ہیں۔ اسلام نے معاشرتی تعلقات کی مضبوطی اور وسعت کے لیے کیا اقدامات کیے ہیں، یہ آپ کے سامنے، اخلاص، پردہ پوشی، ہمدردی، اخوت، احسان، یہ تمام وہ اقدامات ہیں جو معاشرتی تعلقات کو فروغ دیتے ہیں اور وسعت دیتے ہیں۔ سوشل میڈیا معاشرتی تعلقات کو کیسے متاثر کرتا ہے، یہ آپ کے سامنے میں نے لکھ دی ہے۔ اگر بغیر تحقیق کے خبر پھیلائیں گے تو متاثر ہوگا۔ اسی طرح تعصب پر مبنی مواد نشر کریں گے تو گویا کہ معاشرتی تعلقات جو ہے وہ متاثر ہوں گے۔ تو یہ سارے کے سارے میں نے وہ پوائنٹس لکھ دیے ہیں، اگر ہم اس کی خلاف ورزی کریں گے تو معاشرتی تعلقات جو ہے وہ متاثر ہوں گے، دوسرے بھی ہم سے تکلیف میں آئیں گے۔ اب تفصیلی سوال ہے، معاشرتی تعلقات کی اہمیت اور اخلاق و آداب پر جامع نوٹ لکھیں۔ بچوں یہ آپ کے سامنے جو تفصیلی سوال یہ پورے کا پورا ایز اٹ از لکھا ہوا ہے، آپ نے پہلے معنی مفہوم لکھنا ہے، پھر اسلام میں معاشرتی تعلقات کی اہمیت، یعنی کون سے اعمال ہیں جو اسلام معاشرتی تعلقات کو فروغ دیتے ہیں وہ آپ نے لکھے، پھر سیرت طیبہ سے مثالیں لکھی ہیں، میں نے آپ کے سامنے پوائنٹس میں لکھا لیکن آپ نے وضاحت کے ساتھ لکھنا ہے، پھر سیرت صحابہ، سوشل میڈیا کے آداب ہو گئے اور اس کے بعد فوائد ہو گئے۔ تو سوشل میڈیا والا آپ ایڈ نہ کریں، کچھ ذکر کر دیں، تو یہ آپ کا تفصیلی سوال اس طرح مکمل ہو جائے گا۔ تو یقیناً آپ کو یہ سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔